السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس ہٹا لو سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چالو کرو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کو وہ مرد اور وہ عورت بہت پسند ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ یہ لوگ ٹاپ 1 ہیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے وہ ٹاپ 10، ٹاپ 1، ٹاپ 5، تو وہ ٹاپ 1 کون اللہ کی نگاہ میں؟ یہ کہ وہ مرد اور وہ عورت جو احکامات الہی کو پورا کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کو بہت یاد رکھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ ایک میری نصیحت یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے 2 باتوں کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا یہ 2 باتوں کی توفیق اسے نہیں ملتی۔ نمبر 1، جس سے اللہ محبت کرے گا اسے سجدہ کرنے کی توفیق دے گا، نماز پڑھنے کی۔ اور نمبر 2، جس سے اللہ محبت کرے گا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ صرف سورہ یاسین نہیں، صرف سورہ ملک نہیں، صرف سورہ واقعہ نہیں، پورا قرآن۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا قرآن پڑھتے ہو؟ میں کو روزانہ پڑھتا ہوں۔ کہ کتنا پڑھتے ہو؟ روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا سورہ یاسین پڑھتا ہے بہت اچھا، لیکن تیرے فائدے کے لیے پڑھتا ہے، دھندا بہت ہو گئی، تیری نیت اس میں یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین قرآن میں نہیں ہے، اس کے فوائد ہیں اپنی جگہ۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک آدمی پڑھے اور اہتمام سے پڑھے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں کبھی لوگوں کو بیعت کرتا نہیں ہوں، میری عادت زیادہ پیر بننے کی نہیں ہے کہ میرے مریدین بہت ہو،
میرا آج کا سبق جو سنتے ہیں سب میرے مرید ہیں، اور آپ جانتے ہو ماشاءاللہ کتنا سنتے ہیں، نوساری میں پہنچ جاتا ہوگا ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے، یہ تو ہمارے مرید ہیں سب۔ لیکن کوئی بہت کرے کہ نہ مجھے تو آپ کرو ہی تو میں جو بھی ان کو وظیفہ بتاتا ہوں تو سب سے پہلا وظیفہ یہ بتاتا ہوں کہ قرآن شریف روزانہ پڑھنا، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، یہ میری سب سے پہلی شرط ہوتی ہے، تو میں بیعت کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ تو وعدہ کرتا ہے وہ، عورتیں ہوتی ہیں تو وعدہ کرتی ہیں کہ ہم پڑھیں گی، پھر وہ پوچھتی ہیں کہ ہم ایام میں ہوں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایام میں کم سے کم قرآن دیکھ لو، جس دان میں قرآن ہے نا دیکھ تو سکتے ہو، دیکھنے میں کیا پیسہ جاتا ہے، کھڑے کھڑے دیکھ لو، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، اس سے بھی آپ کے دل میں قرآن کا نور آئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ آج مسلمانوں سے رسی چھوٹی ہوئی ہے، اللہ کی رسی ٹوٹتی نہیں ہے، جو ٹکڑے ہو جاوے یہ نہیں ہوگا، قرآن کبھی ٹوٹے گا نہیں، تو کمال ہے اس کا۔ لیکن غفلت ہوئی تو غفلت کی وجہ سے چھوٹ دی، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لیں گے، اس سے جاؤ نہیں دیتے، تم کو محروم کر دیتے، محروم۔ قرآن شریف کی طرف اگر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھ لو کہ آپ کے یہاں بائیکاٹ ہے اوپر سے، جیسے باپ بچے کا بائیکاٹ کر دیتا ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بھئی ہمارا کوئی کام کا نہیں ہے کہ بائیکاٹ۔ تو قرآن جو نہ پڑھے، نماز جو نہ پڑھے، سمجھ لو کہ اللہ کے یہاں سے بائیکاٹ ہے، اس لیے یہ باتیں ذہن میں رکھو۔ دعوت کا کام یہ ہمارا سدا بہار ہے، اس سے بڑا کام الحمدللہ نہیں، سدا بہار، چلا لگاؤ، 3 دن لگاؤ، جو مشورتیں ہو جائے کرو، تعلیم کرو، گھر کی تعلیم کرو، یہ سدا بہار ہے، لیکن رواجی نہیں، رواج نہیں، بھاگے بھاگے آ گئے، 3 دن لگا دیا، 3 دن نکل گئے، نہیں، سیکھو، ٹائم ضائع مت کرو۔ دیکھو قیامت قریب ہے، دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، ایک حال جاتا ہے دوسرا حال آتا ہے، ایک ویکسین آتی ہے دوسری ویکسین جاتی ہے، یہ حال جو ہے چکڑا چل رہا ہے، یہ اندھا دھند نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ نے ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھول دیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند تھے، اب قیامت تک کھلے رہے، اس کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ آدمی احکامات الہی کو پورا کرے، بس یہ عدو بالنواجذ حدیث میں آتا ہے، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اپنے دین کو۔ ہمارا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، احکامات کو پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، کتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی، تھوڑا سوچے آدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ماں عائشہ سے کہا، ایک مرتبہ ماں عائشہ کے لیے دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ عائشہ کی مغفرت کر، تو حضرت عائشہ جو ہے یہ بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے اپنا سر جو ہے نا وہ اپنے گود میں رکھا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج تو بہت خوش ہو رہے ہو، کیا بات ہے۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، دھمال والا نہیں، پیار والا نام رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے عائش، یہ جملہ کہتے تھے عائش، کبھی کہتے تھے عویش، کبھی کہتے تھے صدیقہ، کبھی کہتے تھے عفیفہ، کبھی کہتے تھے حمیرہ۔ یہ نام نہیں تھے حضرت عائشہ کے، نام تو عائشہ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار میں اپنی بیوی کو بلاتے تو عائش، یہ جملہ کہتا ہے عائش، شارٹ
میں عربوں میں بیان کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا مت رکھنا۔ تو عورت پوچھتے ہیں دھمال والے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا لیلا نام مت رکھنا۔ وہ لوگ اپنی بیوی کو پیار میں لیلا کہہ کے پکارتے ہیں عرب، چونکہ لیلا مشہور ہے نا، تو ان کے دماغوں میں آ کے میں نے کہا تو ان کی عورتیں بھی بہت ہنستی ہیں۔ میں کہا لیلا نام مت رکھنا، آپ پیار والا نام رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہتے تھے، تو کہا عائش آج بہت خوش ہو گئی تم؟ حضرت آپ نے میرے لیے دعا کی، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ کتنی اچھی دعا کی آپ نے میرے لیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھنا، آج میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد میری پوری امت کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں۔ کتنی محبت تھی۔ اس محبت کا نتیجہ ہم نے کیا کیا کہ نبی کی سنتوں کو ہی چھوڑ دیا۔ نبی جو بات بتاوے وہ بات پسند نہیں، اور دوسرے لوگ غیر جو بات بتاوے وہ بات پسند، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب دیکھو کتابوں میں نے ایک کتاب لکھی ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس میں گناہ معاف کرانے کے اسباب بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب، کوئی ٹور میں جانا نہیں، کوئی پیسہ خرچہ کرنا نہیں، اس سے لیکن یاد رکھنا صرف ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر حج فرض ادا نہیں ہو جاتا، وہ تو حج فرض ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن نیکی بتائیے تمہیں یہ ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت سے خالی دیکھے، مسکرائیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر، تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتا ہے۔ گھر جا کر آج یہ عمل کر لینا نوساری والوں، روکڑا دھندا، اور کل تمہاری دلہن آوے تو یہ بھی کر دینا روکڑا دھندا۔ کیا مولانا نے بتایا ہے؟ یہ بتائیے فضیلتیں، یہ فضیلتیں کتابوں میں چھپی ہوئی ہے حدیثوں کے اندر، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں، غصے میں نہیں۔ بعض مرتبہ آدمی مسکراتا ہے، اوپر سے مسکراتا ہے اور اندر نفاق ہوتا ہے، یعنی محبت سے دونوں مسکرائیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں، اور پیار اور محبت میں دونوں مسافہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل جیسے کھولو نا، دھڑ 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 پانی کے نیچے گرتا، دھڑ دھڑ دھڑ، ایسے گناہ جھڑتے ہیں دونوں کے۔ یہ اسباب بتائیں۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو لقمہ دینے پر صدقے کا ثواب، پیار بھی کر رہا ہے۔ آدمی لقمہ جو دیتا ہے وہ پیار میں ہی دیتا ہے، غصے میں نہیں دیتا، صدقے کا ثواب۔ سعد ابن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت بیمار ہو گئے مکہ زندگی میں، 2 مرتبہ یہ بیمار ہوئے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے، ایک مکہ میں ایک مدینہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا ان کا، اور بہت بیمار ہوئے، اب انتقال ہو جائے گا، انتقال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ایک کراہ رہے تھے، دیکھ کیا ہوا؟ کیونکہ حضرت اب میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے گا، بڑے بڑے کام کرے گا، بڑے بڑے غزوات پہ جائے گا۔ چنانچہ یہی سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران بنے، یہی سعد ابن ابی وقاص، اور لمبی عمر پائی انہوں نے۔
ان کو حضور نے ایک ہی جملہ کہا تھا. تو سعد بن وقاص نے کہا کہ حضرت میری طبیعت خراب ہے, میرے پاس مال ہے, میری ایک بیوی ہے, ایک لڑکی ہے, میں چاہتا ہوں کہ کچھ صدقہ کر دوں, میں کافی مال صدقہ کروں, کچھ چیز رکھوں ان کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں, آدھا آدھا کر لوں. آپ نے فرمایا نہیں. تہائی کر لو. آپ نے فرمایا نہیں. رکھو اپنے پاس. تو کچھ چیز بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آخر میں ایک جملہ کہا, تم سمجھتے ہو کہ مال لگانا یہی صدقہ ہے؟ ارے بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقے کا ثواب ہے. ان کو حضور نے کہا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ بیوی کو منہ میں لقمہ ہی دیتے رہو. یہ مطلب نہیں ہوتا. شریعت کی چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ایک آدمی ملا, ارے بھائی دکھتا نہیں, مولانا بیوی کو میں لقمہ ہی دیتا رہتا ہوں, ہر 2 گھنٹے میں ایک لقمہ, کوئی دھندا نہیں کرتا. میں نے کہا اچھا بیان تو سمجھا بھائی. یہ مطلب نہیں ہوتا. کبھی کبھار پیار میں آدمی بیوی کو میں لقمہ دے دے تو صدقے کا ثواب. یہ نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے. ایک دعا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ دعا آدمی پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان ہوں گے, جتنے مرد اور عورتیں, بچے بچیاں, جتنے, ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. صحیح حدیث ہے, ٹاپ حدیث. جیسے بخاری کی حدیث ٹاپ ہوتی ہے نا, تو یہ حدیث بخاری میں تو نہیں ہے, لیکن اس کا جو کیٹیگری ہے, اس کی جو کوالٹی ہے, وہ بخاری کی ہے. کسی نبی نے یہ دعا اپنی امتوں کو نہیں سکھائی جو حضور نے ہمیں سکھائی. کیوں سکھائی؟ محبت کی وجہ سے. محبت ہے. جیسے باپ اپنے بیٹوں کو دھندا سکھاتا ہے, یہ کرنا یوں نفع ہوگا, یہ کرنا یوں نفع ہوگا, ایسا کرنا ایسا. یہ تو میں نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں. نیچے اتر کا کیا مطلب؟ میں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی, ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. لیکن بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس وقت میں جتنے جنات مسلمان ہوں گے, مرد اور عورتیں, وہ بھی اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے, جنات, مرد اور عورتیں, مسلمان اور انسان میں مرد اور عورتیں, سب آ جائیں گی. میں نے وہ سب کٹ کر دیا. جو صرف آخری درجہ ہے وہ لے لیا, ورنہ علماء نے تو وہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہے, من استغفر للمؤمنین والمؤمنات. حضور نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس وقت میں, تو مومنین مومنات میں سب آ جاتے ہیں, آنے والے بھی آ جاتے ہیں, موجودہ ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, پیچھے جو چلے گئے وہ بھی آ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مومن مومنات کے لیے جو یہ دعا مانگے تو اس کے اکاؤنٹ میں مسلمانوں کی تعداد کے برابر اللہ نیکیاں داخل کر دے گا. تو پیچھے جو چلے گئے قبروں میں, وہ بھی حساب میں آ گئے. کمپیوٹر تو وہاں بہت مضبوط ہے نا بھائی, خالی آپ کا کمپیوٹر مضبوط نہیں ہے. اور جو اس وقت میں ہے وہ بھی, اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی, جو بھی حساب کتاب ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اگر آپ کہو تو میں آپ کو سکھا دوں. ارے نوساری والوں بتاؤ تو صحیح, سکھاؤں تو ہماری فیس ملے گی؟ بات ٹھیک ٹھاک کرنا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ وکیل کے پاس جاتے ہو فیس دیتے ہو نہیں دیتے؟ اور کسی انجینئر کے پاس جاتے ہو بغیر فیس کے کرتا ہے, جزاک اللہ میں کرتا ہے, فیس لیتا ہے. تمہیں اتنی بڑی دعا, اتنی مہنگی دعا, اتنی قیمتی دعا, اور وہ بھی ٹاپ 1 بتاؤں, اور ابھی نمبر 1 کوالٹی بتاؤ, تو میری فیس ہی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ارے دو گے؟ اور ہماری فیس کیا بتا دوں؟ چلہ دینا, 3 چلے دینا, جیسا مشورہ ہو جائے, 3 دن نکلنا,
نماز کی پابندی کرنا. چلو 3 چلہ آپ لوگ ابھی نہیں جا سکتے، لیکن نماز تو روزانہ پڑھ سکتے ہو، اتنا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے بھی مشورے کی ضرورت ہے؟ کیا ذرا مشورہ کریں نماز پڑھیں گے نہ پڑھیں؟ کرو گے انشاءاللہ؟ دین پر چلنا، چلو گے انشاءاللہ؟ اور ایک میں ہدیہ دے دوں گا آپ کو کہ روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دینا، بس. پھر دعا سکھا دیتا ہوں آپ کو، پڑھو گے انشاءاللہ؟ 100 مرتبہ روزانہ کیا پڑھنا بھائی؟ سورہ اخلاص. یہ جاندار شاندار مالدار ہدیہ ہے میری طرف سے. اس کا نام ہے جاندار شاندار اور مالدار، کہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر لقمے پر پڑھتے ہیں بسم اللہ. اگر ہر لقمے پر پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ بھئی ایک لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا لقمہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا، تو کھائے گا ہی کیا یہ آدمی؟ 1 گھنٹہ لے کے کھاتے کھاتے بیوی کہے کہ پاگل ہو گیا ہے. اسی لیے ہر مرتبہ جب شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. جب آپ نے شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور 100 مرتبہ پڑھ لیا تو ہو گیا آپ کا کام. پڑھو گے انشاءاللہ؟ جاندار شاندار مالدار یہ ہدیہ ہے میری طرف سے. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. میں نواب مسجد میں وہ دعا میں بات بھی سکھاتا ہوں آپ کو، کہ جو پڑھنے سے نیکیاں مل جائیں گی، وہ دعا میں انشاءاللہ سکھا. عبداللہ سے بھول مت جانا کبھی. دوسرا مضمون چل پڑا تو یہ پورا کر لو. نواب مسجد میں بیان کرتا تھا بمبئی میں رمضان میں، تو بیان کر کے نکلتا تھا تو بہت عورتیں ہوتی تھی، پیچھے ہال تھا بہت بڑا، رمضان کا مہینہ، تو رمضان میں ویسے بھی علماء کی تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، ایک ماحول بنتا ہے دین کا. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھی رمضان میں تراویح کے بعد اگر جو ہے ولی یونس کچھ بیان کر لیا کریں اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو. حضرت نے کہا کہ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں. لوگ میرے من پڑھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت نے جملہ کہا، لوگ چوپاٹی گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اچھا ہے اللہ رسول کی بات سن لیں. کہ حضرت نے جملہ کہا کہ لوگ چوپاٹی جاتے ہیں اور کھانے کے لیے جاتے ہیں کھاؤ گلی میں، اس سے اچھا کچھ اللہ رسول کے بات کان میں پڑ جائے. میں بیان کر کے نکلا، کار میں بیٹھا تو ایک لڑکی آئی پردے کے ساتھ. اس نے کہا ابو جی ابو جی ابو جی. میں نے کہا بولو بیٹا. میں نے کہا ابو جی میری عمر 28 سال کی ہو گئی، شادی نہیں ہو رہی میری، بہت پریشان ہوں، کوئی مجھے پسند ہی نہیں کرتا، جو آتا ہے دیکھ کے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا اگر میں ایک جاندار شاندار مالدار وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ ابو جی ضرور کروں گی. میں نے کہا روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم پڑھ لیا کر، بس. زیادہ پڑھے گی تو ثواب ہی ثواب ہے، لیکن 100 مرتبہ کا کوٹا 24 گھنٹے میں ہونا چاہیے. اور آسان یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لے تو 100 مرتبہ ہو جائے گا. ایام میں ہو تو نہیں پڑھنا، بعد میں شروع کر دے. تو اس نے کہا میں ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ ابو جی. وہ اسی نے پوچھا ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا بیٹا ایک مرتبہ آپ نے شروع کر لیا، پڑھ لیا، کافی ہے بس. ہاں دوسرے میں 25 مرتبہ پڑھا بسم اللہ کے ساتھ، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھا، 25 مرتبہ پڑھ لیا، ہو گیا. اب دوسری مرتبہ شروع کیا، اب بسم اللہ پڑھ لو. پھر دوسری مرتبہ شروع کیا، ایک مرتبہ پڑھ لو. اس نے کہا ابو جی میں ضرور پڑھوں گی، ضرور پڑھوں گی انشاءاللہ. اب وہ جب جانے لگی تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں لگا بیٹا بیٹا، میں بلاؤ بیٹا، بیٹے کو بلاؤ. وہ آئی بھاگی بھاگی.
میں نے کہا دیکھ جاندار شاندار مالدار وظیفہ تو میں نے بتا دیا تجھ کو، لیکن یہ میری تسبیح ہے، یہ بھی جاندار شاندار مالدار تسبیح ہے، یہ پیسہ ہی بہت لائے گی، اس پر تو جو ہے نا یہ وظیفہ پڑھنا، اور اگر یہ ٹوٹ جاوے گم جاوے تو پھر کوئی بھی تسبیح پڑھنا، لیکن یہ میری تسبیح میرے ہاتھ لگی ہوئی ہے، اس میں کرنٹ ہے، اس لیے دو چیزیں تجھے دے رہا ہوں، جاندار شاندار مالدار تسبیح اور جاندار شاندار مالدار وظیفہ۔ اس نے جو ہے تسبیح لی، بیچاری نے سر پہ رکھی اور چلی گئی۔ اب ہم ہمارے گھر آ گئے، دوسرے سال ہم گئے وہاں، بیان کے بعد جو نکلا تو وہی لڑکی جو ہے میری تسبیح یوں پکڑ کے برقعے کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ایک بچہ اپنے گود میں اپنے بغل میں لیے ہوئے کھڑی ہے، تو تسبیح تو میں پہچان گیا بھی میری ہے۔ جب بیٹھنے لگا تو اس نے کہا ابو جی یہ جاندار شاندار مالدار تسبیح اور آپ کا جاندار شاندار مالدار وظیفہ بھی پڑھ رہی ہوں، اور اللہ نے اس کی برکت سے الحمدللہ میرا نکاح بھی کرا دیا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا، یہ بیٹا بھی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیجیے ابو جی، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ اتنا زور سے کہا بہت مال۔ میں نے کہا دیکھیے اللہ نے دیا ہے تو مال کا اسٹاک مت کرنا، اگر اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، اسے خرچ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تصویر جو ہے پھیر رہی تھی اپنے ہاتھ میں، اس نے کہا ابو جی خوشخبری اور سناؤں؟ میں نے کہا بھی سناؤ۔ یہ کہا کہ ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں ہماری بلڈنگ میں کئی لڑکیاں ہیں، وہ میرے پاس آئی، کہا ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، کہا ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ ہے نہیں، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں تو ہوتی نہیں ہیں، تیری کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی ہوں جاندار شاندار مالدار، اور تصویر دکھاتی ہوں، بیٹھ تو بھی یہاں پڑھواتی ہوں، ابو جی کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ اور خوشحال ہے، تو کرو گے انشاءاللہ یہ؟ اب یہ میری جاندار شاندار مالدار تصویر کس کو دوں؟ یہ میرے سامنے بیٹھے ان کو دے دیتا ہوں، چلو کون ہے میں پہچانتا نہیں ان کو، لیکن آپ کو ہدیہ، پڑھتے رہیے۔ تو وہ دعا سکھاؤں آپ کو، ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی بھائی؟ جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ صحیح حدیث ہے، آپ کو ہو تو سکھا دوں، سکھاؤں؟ پڑھو میرے ساتھ تاکہ روکڑا ہی بزنس ہو جائے، روکڑے بھی قلب رکھو ہی مت۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس سورہ ابراہیم کی آیت ہے، امام صاحب بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور اس کے سارے حدیث کے حوالے وغیرہ سب میں میری کتابوں میں تفصیلوں کے ساتھ لکھ چکا ہوں، وہ ہماری کتابوں میں دیکھ لینا۔ بکھرے موتی ہے، 26 صورتیں ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر کبھی کبھار ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے تو کبھی کبھار یہ دعا بھی ہم پڑھا دیتے ہیں، اس میں امیجز بھیج دیتے ہیں، اس میں بھی حوالے ڈال دیتے ہیں۔ کم سے کم روزانہ جو ہے میں نے ایک کتاب لکھی تو اس میں جتنے اب تو میں نے کہہ دیا جو چھاپنے والے ہیں کہ میری جو کتاب چھپے سب سے پہلے یہ حدیث لکھو، تاکہ کم سے کم مسلمان ایک مرتبہ تو پڑھ لے یار۔ روزانہ پڑھے تو بہت اچھا ہے، کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ اب جس نے بھی پڑھا اس وقت میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے تمہاری نوسادی کے جامع مسجد میں کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، تو شک نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی کی بات میں شک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے کہا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اچھا پہلے جب میں حدیث بیان کرتا تھا تو پھر میں یعنی متجر الرابع کی ثواب العمل الصالح سے مجھے یہ حدیث ملی، پھر دوسرے تو جو اس کے علماء ہیں، یعنی جو اس حدیث کے لائن کے ٹاپ علماء ہیں، میں نے ان سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا
یہی ایک حدیث ایسی ہے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کی کیٹیگری پر ہے، یعنی ان کو نہیں ملی ہوگی بخاری مسلم کو جس دوسری حدیثیں ہوتی ہے، لیکن یہ بالکل ٹاپ ہے۔ اس میں کسی نے بھی یعنی بعد کے جو ہمارے محققین گزرے ہیں بعد کے، جیسے اس دور کے محققین ہیں، ان کی بڑی تحقیق ہے ماشاءاللہ، تو میں نے ایک ایک کو پوچھا، ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ چک ہو یہ کچھ بتا دیں میں، ان سے کچھ چک ہو یہ بتا دیں میں، سب نے مجھے جب انہوں نے سب نے اتفاق کیا، بعد والے پہلے والوں نے لکھا ہے لیکن بعد والوں کا بھی تو متفق ہونا ضروری ہے، جب انہوں نے اتفاق کیا تو پھر میں نے کہا کہ بھی میری جو کتاب چھپے سب سے پہلے یہ ڈال دو۔ پھر ایک مرتبہ میں نے واٹس ایپ پر ریلے کیا کہ ابھی اس کا کم سے کم پرنٹ نکال کر اپنے پاس رکھ لو، ایک مرتبہ آدمی پڑھ لے، پڑھنے میں کتنا پیسہ جاتا ہے، ایک مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ 3 in 1 ہے، یہی آئے، اس میں ماں باپ کے لیے بھی دعا ہے، مومنین مومنات کے لیے بھی دعا ہے اور اپنے لیے بھی دعا ہے۔ تو حضور نے تو مومنین مومنات کے لیے کہا ہے تو وہ تو اس میں آ گیا، اور 2 اور چیزیں آ گئی، ماں باپ کے لیے دعا مانگے گا تو ماں باپ کے لیے دعا کون مانگے گا؟ ماں باپ کے لیے وہ دعا مانگے گا جو صالح ہوگا۔ گنہگار کو اللہ ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، صالح ہوگا اللہ توفیق دے گا، صالحہ ہوگی اللہ توفیق دے گا، ماں باپ کو یاد رکھے گا۔ وہ طالع ہوگا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ڈیلیٹ کر دے گا، اسے یاد ہی نہیں آئیں گے ماں باپ کہ کون تھے میرے ماں باپ، اور اپنے لیے بھی دعا ہوگی، اس میں پڑھو گے انشاءاللہ، اور جاندار شاندار مالدار پکا یاد ہو گیا، جاندار شاندار مالدار۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے میری تشکیل پر، اے اللہ اس کی ہر دعا تو قبول فرما، اس کے ہر حاجت کو پوری فرما۔ ہر آدمی اپنا دھندا کرتا ہے نہیں کرتا، ایڈورٹائز کرتا ہے نہیں کرتا، تو میں بھی تو ایڈورٹائز کروں یار، اللہ کے نبی کی بات کی۔ لوگ جتنا پڑھیں گے لوگوں کو ثواب، اور اللہ کا شکر ہے میں جہاں پر بھی گیا، میں گیا ہمارا سفر تھا شاید یہ بنگلور ہبلی وہاں، اور تو ہمارے ایک جیسے جاتے ہیں تو پروگرام ہوتا ہے بھی فلاں دن آ رہے ہیں، مغرب بعد بیان ہوگا یا عشاء بعد بیان ہوگا، جو بھی ہے وہ ایک عالم تھے، بڑے عالم ہیں، ابھی بھی زندہ ہے، تو انہوں نے مشورے میں آ کر کہا کہ مولانا جو ہے میرے گھر آ کے ٹھہریں گے، میں ان کا فین ہوں، وہ میرے گھر آ کے ٹھہرے، بڑے عالم تھے۔ تو لوگوں نے کہا بھی مولانا معذور ہیں، اوپر چڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، میں جہاں جاتا ہوں تو تھوڑا سا اپنی ہماری شرطیں ہوتی ہیں بھی اوپر نہ ہو زیادہ، ہماری گھٹنوں کی تکلیف ہے، زیادہ ہمیں کھلانے کی فکر مت کرو، یہ لا رہے بھی، ہمارا کھانا بہت مختصر ہوتا ہے بھائی، تھوڑا بہت جو بھی ہے زیادہ مسافہ نہیں کرتا آج کل یہ بیماریوں کی وجہ سے، خود اپنی معذوری ہے، بڑھاپا ہے، یہ شرطیں بات طے ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہیں میرے گھر پر آئیں گے۔ اب وہ بڑے عالم تھے، سارے ساتھی ہمارے جو دعوت کے کام کرنے والے تھے وہ بیچارے ہکے بکے رہ گئے، بھی بوڑھا آدمی ہے، ایک تو میں کہیں جاتا نہیں، کہیں جاؤں تو بہت ہی یعنی اپنا ٹائم سیٹ کر کے نکلنا پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا خیر، ساتھیوں نے طے کر دیا بھی آپ کے یہاں آئیں گے، جاؤ، تاکہ لڑائی نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ اب وہ ساتھی جو لینے کے لیے آئے نا ہمیں، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کار میں بیٹھاتے کہا کہ مولوی صاحب مسئلہ یہ ہے، وہ دیوبند کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا میرے گھر ٹھہریں کہ ان کا مکان اوپر ہے، اور یہ میں نے کہا بھی علماء کا قدر کرو، علماء کا احترام کرو، بڑے عالم ہیں، چھوٹا عالم ہے، وہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کا وارث ہے، کوئی بڑا وارث ہوتا ہے، کوئی چھوٹا وارث ہوتا ہے، لیکن نبی کا وارث ہے بھائی۔ اس کا گھر اگر بہت اونچا ہے تو یار مجھے کرسی بٹھا کے چڑھا دینا، یہی تو ہوگا نا، اس کا دل مت توڑو۔ خیر پہنچے وہاں تو ہمت کر کے، یہ جنات بھی ساتھ تھا، ہمارا جنات وہ بھی ساتھ تھا، تو سب نے جو ہے ہاتھ پکڑ گئے، جنات نے پکڑا، نے پکڑ کے ہمیں اوپر
چڑھا دیا. اب تھکے آ رہے تھے ہم, ناشتہ کیا تو پھر وہ آئے مولوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے خیریت سے. میرے قریب آ کے بیٹھے. میں نے آپ کو زحمت اس لیے دی, اب وہ جو ان کے بولنے کا لہجہ, میں نے زحمت اس لیے دی کہ آپ کا جو سبق آتا ہے میں اکیلا 9 لاکھ آدمیوں کو بھیجتا ہوں, اور آپ کے سبق کے لیے میں نے 11 موبائل خریدے ہیں, اور یہ آپ کا جو 100 مرتبہ سورہ اخلاص والا وظیفہ ہے میں نے اتنا لوگوں کو پڑھوایا ہے کہ اتنا آپ نے بھی نہیں پڑھوایا ہوگا. تفسیر کرتے ہیں وہ, یعنی ان کی تفسیر آتی ہے. وہ تو روزانہ, ہمارا درس قرآن تو 5-6 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن ان کا تفسیر جو ہے آدھے گھنٹے کی, پونے گھنٹے کی. یعنی ان کے سامنے مجمع چاہے زیادہ نہ ہو لیکن محنت تو کرتے ہیں نا. اس لیے میں نے آپ کو بلایا. میں نے کہا آپ تو دوسری مرتبہ آؤں گا تو بھی یہی آؤں گا. ہمارا تو کسٹمر یہی ہے, ہمارا گراہک تو یہی ہے کہ جو ہماری بات پھیلاوے, اللہ رسول کی بات پھیلاوے, یہی تو ہے. اس لیے یہ یاد رکھنا. جہاں گیا, ابھی مانگرول گیا تھا, تو مانگرول گیا تو ایک آدمی میرے پاس آیا, بیٹھا ہوا تھا, بیان ہو گیا. آپ مانگرول کے سفر میں تھے. ایک آدمی آیا ہمارے پاس. جب مانگرول گیا تو 12,000 عورتیں جمع ہوئی. کتنی؟ 12,000. میں نے کہا مانگرول نہیں آئیں گے بھائی ہم. 12,000 عورتیں, اور پھر جہاں ہمیں نکلنا تو عورتوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے مولانا کو. ارے روزانہ آواز سنتے ہیں, آج چہرہ تو دیکھنے دو ہم کو. وہ مانگرول کی عورتیں جو تھی, ارے بھائی یعنی مجھے برقع پہن کے نکلنا پڑا, یہ سمجھ لو. تو وہاں ایک آدمی آیا میرے پاس بیان کے بعد, اور مجھے آ کر کہا کہ جب سے آپ نے یہ سورہ اخلاص کا بتایا ہے 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے پورا کر لیا. کتنی مرتبہ؟ 5 لاکھ. اور اب 5 لاکھ مرتبہ چل رہا ہے. امید ہے کہ میں یعنی انشاءاللہ 1 مہینے میں 10 لاکھ میرے ہو جائیں گے. تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا, پڑھتا رہے. تو اس تک میں پڑھوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. وہ مجھے کہہ رہا ہے. میں کہا کیا شرط؟ یہ میرا کاپی ہے, اس پر اب سگنیچر کر دو, اپنا نام لکھ لو. اور میں نے کہا یار میں نام لکھوں تو اوپر کچھ لکھ لے کہ مولانا کی دکان میرے نام پر, فلانے کی دکان میرے نام پر, تو میں کہاں جاؤں گا بھائی؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. سگنیچر مولانا کو کہتے ہیں سگنیچر کرو, دستخط کرو بس. میں اور ڈیٹ ڈالو, ڈیٹ, تاریخ. تو میں نے پھر دوسرے علماء تھے ہمارے قریب میں, نہیں مولانا یہ بیچارہ جو ہے نا سورہ اخلاص لوگوں کو پڑھواتا بھی رہتا ہے اور خود بھی پڑھتا رہتا ہے. میں نے کہا کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ نہ نہیں ہوگی. پھر میں نے سگنیچر کر دیا. جاؤ. تو آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ. اور یہ دعا بھولنا مت زندگی بھر. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بتائے. مسجد میں آؤ, نیکیاں, آپ نے وضو کرو, نیکیاں بھی ملیں گی, گناہ بھی معاف ہوں گے آپ کے. کیا اسباب بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ گناہ معاف کرانے کے اسباب, نیکیاں بڑھانے کے اسباب جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کسی نبی نے نہیں بتائے. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا. بتاؤ اب 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ 5 منٹ بھی نہیں لگتی. اور ایک بہت میٹھی حدیث سناتا ہوں. حدیثیں تو سب میٹھی ہیں, لیکن ذرا آپ کے مطلب کی سناتا ہوں. سناؤں؟ ایک مرتبہ بعض صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. یہ کہا کہ حضرت لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں بہت جاتے ہیں, ہم سے جایا نہیں جاتا. سستی, غفلت, مر جائیں گے تو پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. دوسرا, لوگ خرچ بھی بہت کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ اندر حضرت اندر جو ہے وہ بخیلی ہوتی ہے. اگر مال کہاں لگاؤں, مال کیوں خرچ کروں, مال کیوں نکالوں, خرچ بھی نہیں ہوتا.
لوگ جو ہیں وہ تہجدیں پڑھتے ہیں، ہمارے غفلت کی وجہ سے تہجد بھی نہیں پڑھی جاتی، یعنی اللہ کے راستے میں غزوے میں بھی نہیں جاتے بزدلی کی وجہ سے، اور خرچ بھی نہیں کرتے بخیلی کی وجہ سے، اور جو تہجد میں بھی نہیں اٹھتے غفلت کی وجہ سے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھا کرو، ان کے ساتھ معاملہ کلیئر ہو جائے گا تمہارا۔ سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں یہ جملہ بتایا حضور نے، سبحان اللہ و بحمدہ بہت پڑھا کرو، اور دوسرے حدیث میں عام بتایا، عام کہ کوئی بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، اٹھتے بیٹھتے گالیاں مت دو، اٹھتے بیٹھتے جو بیوی کو گالیاں مت دو، اٹھتے بیٹھتے پارٹنر کو گالیاں مت دو، ارے دنیا کی کیا خبر ہے اس کے مذاکرے مت کرو، کبھی سبحان اللہ پڑھ لو، کبھی اللہم اغفر لی پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو، کبھی قرآن شریف پڑھ لو، کبھی صرف اللہ کا جملہ بول لو، اے اللہ، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ 100 مرتبہ جو سبحان اللہ بحمدہ پڑھے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف کر دے گا، اور 1,24,000 نیکیاں اسے ملیں گی۔ صحیح حدیثوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، نیکیاں بڑھانے کے اسباب، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ صحابہ کو اس کا استحضار تھا، آج ہمیں استحضار نہیں ہے، آج ہمیں استحضار کہاں جائے؟ پیسے کا۔ میوات کی جماعت تھی، میوات کی، ایک بڑے میاں میوات والے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، بھئی کیوں رو رہے چچا تم؟ سب وضو کر رہے، وضو کرو۔ یہ کہا نہیں بس میں خسارے میں پڑ گیا، میں ناکام ہو گیا، میں نامراد ہو گیا۔ بھئی ہوا کیا چچا؟ ارے سب کے پاس مسواک ہے، میرے پاس مسواک نہیں ہے، یہ تو مسواک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو تو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، میرے پاس مسواک نہیں ہے۔ یہ کہ اگر بڑے بھی رونے لگا، ارے چچا میں مسواک لا کے دیتا ہوں، یہ استحزار۔ آج تو مسواک کے ساتھ پڑھو، بغیر مسواک کے پڑھو، مسجد میں آ کر دنیا کی بات کرو، جو کہنا وہ کرو، آدمی کو جو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں، دعوت کے کام میں پہلے جو قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیلیں کرتے تھے، اور خاص طور سے ہمارے یوسف بھائی ٹیکسی ڈرائیور جو تشکیلیں کرتے تھے، میرا ان کے ساتھ سال کا کچھ حصہ لگا ہے یوسف بھائی کے ساتھ، تو باقاعدہ ایک ایک چیز کی فضیلت بتا کر اس پر کھڑا کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں مجھے کہا تھا، بیٹا یونس، جنت مجاوز ہے، یہ ہماری زبان، جنت مجاوز ہے۔ مسجد میں پالمپور کے جامع مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے گٹھامن کی جو مسجد ہے وہ، جنت مجاوز ہے، جنت میں جانا ہے۔ میں نے کہا جانا ہے؟ یہ کہا دیکھو میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کہا، سمجھانے کا ڈھنگ۔ میں نے کہا ابا سکھاؤ۔ یہ کہا کہ دیکھو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، تو مرنے کے بعد فوراً جنت میں، نان اسٹاپ، مرے اور جنت۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اب 24 گھنٹے میں 5 نمازیں جو آتی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول کر لے تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور مرتے ہی بولے جنت میں داخل ہونا، اور اس آدمی کے درمیان صرف موت ہے، موت آئی سدا جنت میں گیا۔ مرنا تو سب کو ہے، دنیا چھوڑنا تو سب کو ہے، اس یہ باتیں، یہ فضائل ہمیشہ یاد رکھنا، فضائل کا استحضار ہو۔ اگر فضائل کا استحضار ہوگا تو آدمی اس فضائل پر ہی قدم کو اٹھائے گا، پھر جھوٹ نہیں بولے گا، پھر غیبت نہیں کرے گا، پھر دھوکہ نہیں دے گا، پھر ہیرا پھیری نہیں کرے گا، احکامات کو پورا کرے گا۔ ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا، ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے اندر کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔
ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ دکان اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، باقی رہنے میں اللہ کے محتاج ہے، ختم ہونے میں اللہ کے محتاج ہے، نفع پہنچانے میں اللہ کے محتاج ہے، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی منزل میں بھی اس دکان کا محتاج اور پابند نہیں ہے۔ کسی منزل میں محتاج نہیں ہے، اللہ پابند نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے، بندہ دکان سے مدد مانگ رہا، ارے دکان تیرے بغیر میں نہیں پلوں گا، اور دکان کہہ رہی تیرے بغیر میں نہیں چلوں گی۔ یہ لڑائی ہو رہی، تیرے بغیر میں نہیں پلوں گا۔ میں کہتا ہوں دکان محتاج، دکان پر بیٹھنے والا عبداللہ بھی محتاج۔ دو محتاج جب جمع ہوتے ہیں ضرورت پوری نہیں ہوتی بلکہ ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اندھا اندھے سے کہے چل تجھے رستہ دکھاؤں، ارے تو مجھے کیا رستہ دکھائے گا، تو خود تو اندھا ہے۔ لنگڑا لنگڑے سے کہے میرے کندھے پر بیٹھ جا تیری منزل تک پہنچاؤں، تو مجھے کیا پہنچائے گا، تو خود تو لنگڑا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج اور پابند نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ گھروں میں تعلیم کے حلقے کو۔ یہ ہمارے اکابرین نے جو رستہ دیا ہے ہمیں، بہت صاف ستھرا رستہ ہے۔ گھر میں تعلیم ہوگی تو روزانہ اللہ رسول کی بات کان پر پڑے گی۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ مت سمجھنا یہ بدعت تبلیغ والے کی بدعت شروع کر دی گھر میں تعلیم، نہ نہ نہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ گھر کی تعلیم ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی باتیں اسماعیل علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر تعلیم کو مذاکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کریں گے تو دنیا میں بھی جنت، مرنے کے بعد بھی جنت۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کے ساتھ ہم چلیں گے تو نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا، اور نعمتوں کی موسلادھار بارش جنت میں ہوگی۔ ادنا سے ادنا درجے کا جنتی جو جنت میں داخل ہوگا نا، ادنا سے ادنا درجے کا، تو جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی نا ویلکم کہنے کے لیے، روایتوں میں آتا ہے 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھے گا۔ دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال دور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، دور کھڑا کھڑا اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے، اس کے جو ہونٹ دیکھ رہا ہے، اس کے بال دیکھ رہا ہے، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہی۔ اتنی نورانی وہ حور ہوگی کہ یہ قریب جانے کی قریب جا بھی نہیں سکے گا، گھبرائے گا کہ ارے اتنی روشنی ہے اس کے اندر، پتہ نہیں میں اگر قریب گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرا۔ 40 سال، کتنے سال بھائی؟ 40 سال۔ جب وہ پانی پیے گے نا پانی، تو یہ حلق سے دکھائی دے گا یہ پانی اتر رہا ہے، جیسے گلاس کا پانی ہوتا ہے، فرانس کے جو گلاس ہوتے ہیں اچھے کانچ والے، اس میں پانی کتنا صاف شفاف نظر آتا ہے، ایسا اتر رہا ہے۔ اور سینے کے اوپر اس کا نام لکھا ہوگا، جنتی کا نام اس کے سینے کے اوپر، اس کا نام جنتی کے سینے کے اوپر، مکتوب اسمها علی صدرک ومکتوب اسمک علی صدرها، حدیث شریف میں آتا ہے جنتی کا نام اس کے سینے کے اوپر اور اس کا نام اس کے سینے کے اوپر۔ دل دکھائی دے گا، دل، اور دل میں شوہر کی محبت بطور پیمانے کے دکھائی دے گی، اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو۔ زبان نہیں بولے گی، زبان نہیں، دل، اور دل ہمیشہ سچ بولتا ہے، یاد رکھنا، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ زبان تو سچ بھی بولے گی، جھوٹ بھی بولے گی، یہ لیکن دل ہمیشہ سچ۔ وہاں سے آواز ہے کیا ہے کہ آئی لو یو، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ 40 سال ہو گئے، اب دہنی طرف والی اور اوپر ہے، وہ کہیں گی یا عبد من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے،
کیا ہمارا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ بے ہمیں بھی تو دیکھو، ہم بھی تمہاری بیگم ہیں۔ چنانچہ وہ اپنا سر یوں اوپر کرے گا، 40 سال اوپر والی کو دیکھے گا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا۔ یا دنیا میں تو آپ ایک کھمبے کو خالی تھوڑی دیر دیکھو تو آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہوگی۔ آپ جو ہے یا باہر چلے جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے، آپ خالی صرف 40 منٹ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو، آپ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ پتہ نہیں گانڈو تھی گئے ہو کہ پاگل تھی گئے ہو جا موٹر سائیکل تاکہ کرے آ رہے اڑدھا کلک تھی جو چھو، اور وہاں 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ اب 80 سال ہو گئے، 40 سال تو ریسپشن والی کو دیکھا اور 40 سال اس کو دیکھا، 80 سال ہو گئے۔ بائیں طرف ایک اور کھڑی ہوگی اوپر کوٹھے کے اوپر، بلڈنگ کے اوپر، وہ کہے گی یا عبدا من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ اب بائیں طرف والی کو 40 سال تک دیکھ رہا ہے، 120 سال خالی دیکھنے میں گزریں گے۔ یہ نعمتیں، خوبصورت کنواری لڑکیوں کی بارش ہوگی۔ بتاؤ، کتابوں میں لکھا ہے، میں نے میری بکری موتی میں 5ویں جلد میں مضمون بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ خوبصورت کنواری لڑکیوں کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے بارش کی ہے، جس کا جی چاہے جس کا ہاتھ پکڑ لے۔ لڑائی نہیں ہوگی وہاں۔ جنت میں نماز پڑھنی نہیں ہے، جنت میں مسجد اور جماعت میں نہیں بیٹھنا، جنت میں چلا بھی نہیں دینا، جنت میں 3 چلے بھی نہیں دینے، نہیں، چھٹی۔ جنت میں داڑھی بھی نہیں، اہل الجنت جرد مرد مکحلین، جنت میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں، وہاں جاتے ہی سرمے کی آنکھیں ہو جائیں گی۔ جنت میں آئینے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ جو بیویاں ہوں گی ان کے چہرے میں دیکھو اپنا چہرہ دکھائی دے گا۔ جنت میں ٹوائلٹ نہیں، دنیا میں تو مین وومن، مردانہ زنانہ ہے نا، وہاں مردانہ زنانہ کچھ نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابا جب جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہوگی تو کھائیں گے تو سارا جائے گا کہاں؟ میں چھوٹا تھا، ان کے بیانوں میں بیٹھتا تھا، تو ابا نے مجھے کہا کہ دیکھو وہاں پر جو ہے آدمی کھانا کھائے گا، خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم۔ اس طرح مجھے سمجھایا 2 جملوں کے اندر کہ خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم، خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم۔ فضلات نہیں ہوں گے، پیشاب، پاخانہ، بدبو، یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہ جنت، لیکن کب ملے گی جنت؟ دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ کچھوے کی عمر 500 سال کی، جو کچھوے ہیں نا، کچھوے، ان کی عمر اللہ نے کتنے رکھی ہے؟ 500 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ اور درخت جو ہے بڑے بڑے، ان کی عمر 1000 سال کی ہوتی ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں کئی پرانے درخت پرانا سے چلے آ رہے ہیں، ان کی عمر فقہاء علماء نے لکھا 1000 سال، اور کچھوے کی عمر 500 سال، اور انسان کی عمر 60 سال 70 سال۔ یہ عمر کا فرق اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے گھروں میں کچھوے رکھتے تھے، جیسے مکان ہے، حویلی ہے، تو باہر کچھوے بھی رکھتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ بولے کبھی ان کی عمر کچھ ہمارے حصے میں آ جاتی۔ ایسے بہت قصے ملتے ہیں، کچھوے رکھتے تھے وہ، کیونکہ یہ بڑی لمبی عمر والے ہوتے ہیں یہ کچھوے۔ اور انسان کو دیا 50-60 سال، اور 50-60 سال میں دیا تو خالی 50-60 سال 70 سال کو سنبھال لے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر لے تو بڑی بڑی نعمتیں اللہ دے گا جنت کے اندر۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل پر وہم و گمان نہیں گزرا، اللہ ایسی نعمتیں دے گا۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا جنت میں۔ جانا ہے جنت میں انشاءاللہ؟ آواز ڈھیلی ہے، ارے جانا ہے نہیں جانا؟ اگر آپ کی آواز میں بھی کرنٹ ہوگا نا تو وہاں آسمانوں پر بھی کرنٹ ہوگا کہ ہاں طلب ہے ان لوگوں کی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ میرا حضرت جنت میں جانا تو بہت آسان ہے. حضرت علی نے کہا جتنا جنت میں جانا آسان ہے اتنا آسان کام کوئی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیسے؟ بولے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھ لو اور دوسرا قدم جنت پہ رکھ لو. خواہشات کو چھوڑ دو، احکامات کو پورا کرو. آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. آدمی اس کا عزم کرے. اگر آپ کا عزم ہوگا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. لیکن کب ہوگا؟ جب آدمی حکم نمبر 1 بس اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. آگے نہیں بولنا مجھے. اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، بات ختم ہو گئی. عربوں کا یہ ایمان دیکھا ہم نے. ہم حج میں تھے تو ہمارے خادم وہاں ابراہیم لہیانی اور دوسرا خادم ہے علی لہیانی. لہیانی خاندان ہے وہاں حجاز کے اندر. ایک کا نام ہے ابراہیم لہیانی، ایک کا نام ہے علی لہیانی. جب ہم مینا سے عرفات سے آئے مزدلفہ کر کے، اب کنکریاں مارنا جانا ہے. کنکریاں مار کے بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا. اب آئندہ کل کی کنکریاں مارنا ہے. تو میں اپنے خیمے میں تھا اور باہر سے جو ہے لڑنے کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں، لڑائی ہو رہی ہے. میں گھبرایا، میں نے کہا کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ اب تو کسی ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ کے دونوں خادم لڑ رہے ہیں. میں کہا کون؟ میں کہا ابراہیم اور علی. علی جو ہے بادشاہ کا ڈرائیور ہے اور ابراہیم بھی اسی قسم کے، یعنی ان کے وہاں کام کرنے والے میں، یہ دونوں لڑ رہے ہیں. اچھا کیا مسئلہ ہوا؟ کوئی زمین کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے ان لوگوں کا. اب میں اچھا خدا کی شان عربی عورتیں بھی تھیں. ایک طرف ان کی عورتیں آ گئیں، ایک طرف عبداللہ لہیانی وغیرہ سب آ گئے. اب میں بڑا پریشان. میں نے کہا یار یہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں کیا؟ اب میں باہر گیا، کرسی لے کر بیٹھا تو دونوں کو دونوں جو ہے آپس میں ایک دم، مجھے دیکھ کر تھوڑے سے شرمائے، محبت سے بیٹھ گئے. میں نے کہا بھائی کیا معاملہ تھا آپ لوگوں کا؟ ارے شیخ کچھ نہیں. میں نے کہا نہیں اتنے زور زور سے آواز آ رہی تھی خیمے میں. میں کس پر سنا رہا ہوں؟ نبی کی بات پر یقین، نبی کی بات پر یقین جو عربوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کرے کہ وہ چیز ہمیں بھی مل جائے. تو پھر ابراہیم لہیانی نے ایک ایگریمنٹ نکالا. شیخ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ زمین میری ہے اور یہ علی لہیانی کہہ رہا ہے میری ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو علی لہیانی نے سے میں نے کہا بھائی تو کہتا ہے تیری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، تو بات کس کی سچی؟ تیرے پاس ایگریمنٹ ہے. اس نے بھی ایگریمنٹ نکالا. بادشاہ کا ڈرائیور، اب ظاہر ہے بادشاہ کا ڈرائیور کے پاس ایگریمنٹ نہ ہو، بڑا آدمی ہے، اس نے بھی نکالا ایگریمنٹ، اس نے بھی نکالا. اوہ یہ کیسے تو ایگریمنٹ بن گئے؟ بولے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ زمین میری ہے. زمین بہت قیمتی تھی. وہ کہتا ہے میری ہے. میں نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میں نے کہا نبی کی بات پر عمل کرو گے؟ مینا میں ہو، ان کی عورتیں بھی ہیں، یہ مرد بھی وہ عربنے بھی ہیں، سن رہی ہیں برقعے کے ساتھ. تو عربندوں نے کیا کہا؟ واللہ العظیم، واللہ العظیم، واللہ العظیم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نبی کی جو بات ہوگی ہم عمل کریں گے، چاہے ہماری زمین رہے یا ہماری زمین جائے. نبی کی بات پر عمل کریں. عورتیں کہہ رہی ہیں، بتاؤ یہ عرب کہہ رہے ہیں. پھر میں نے صرف ایک حدیث پڑھی، بس حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک حدیث کیا پڑھی میں نے؟ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس آدمی کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں
میں اس آدمی کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق معاف کر دے. اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق معاف کر دے. حق ہے میرا، اللہ کے لیے معاف. دونوں نے یہ حدیث سنی، دونوں روئے، اور دونوں نے کیا کہا؟ شیخ ھذا الارض ہدیہ لابراہیم. اور ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا الارض ہدیہ لمحمد علی لعلی اللحیانی. یہ زمین میں ابراہیم کو ہدیہ دے دیتا ہوں. یہ کاغذ، یہ ایگریمنٹ میرا، آپ اس کو دے دو اس کے ہاتھ میں. اور اس نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں میرا حق ہے، یہ میں زمین علی اللحیانی کو ہدیہ دے دیتا ہوں، اور یہ میرا کاغذ آپ دے دو اس کو. یہ یقین. اب میں تو بیچ میں پھنسا. میں نے کہا میں اجمی آدمی اور یہ قبیلہ بنی اللحیان، میں کیا فیصلہ کروں یار؟ ان کو تو جو حکومت کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ جو قاضی وغیرہ جو ہوتے ہیں، میں پھنسا. اس جگہ سے کوئی ہمیں کال ووٹ نہیں چاہیے، آپ جو فیصلہ کرو منظور. نبی کی بات پر یقین ہے. ان کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ شیخ جو فیصلہ آپ کرو منظور، جو فیصلہ آپ کرو منظور. پھر ایک عورت پیچھے سے بولی شیخ سب سے زیادہ حصہ میرا ہے یہ زمین کے اندر، میرے پاس بھی کاغذات ہیں، میں میرا حصہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. ارے میں کیا کروں گا مکہ کی زمین کو بھائی؟ مجھے اب میں نے ہمارا عبداللہ اللحیانی ہمارا یعنی امیر ہے، جماعت کا امیر ہے، وہ اس کو بٹھایا. میں نے کہا اس کو، تو عبداللہ اللحیانی نے کہا ایک کام کرو شیخ، حج سے فارغ ہو جاؤ. حج سے فارغ ہونے کے بعد جب 14ویں رات کو فلاں جنگل میں سب کو بلا لو، وہاں سب کو جو ہے اونٹنیوں کا دودھ پلاؤ. وہاں وہ اونٹنیوں کا دودھ پلاتے ہیں 14ویں رات کو. تو حج سے فارغ ہو گئے، 13-14 تک حج سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو وہاں سب کو بدر میں وہاں جمع کرو کسی جنگل کے اندر، ان سب کو اونٹنیوں کا دودھ پلاؤ، اور پھر جو ان کا فیصلہ وہاں کریں گے. میں نے کہا بھائی عبداللہ میں تو جا رہا ہوں انڈیا، یہ فیصلہ تو کرنا. یہ کہا نہیں یہ تو بڑا فیصلہ ہوتا، آپ کو ہی رہنا پڑے گا، یہ تو آپ کے بغیر تو مانیں گے بھی نہیں یہ لوگ. خیر وہ تاریخ طے ہوئی. اسی تاریخ میں سارے عربوں کو کہہ دیا، عورتوں کو کہہ دیا فلاں جگہ پہنچ جانا. تو سارے کے سارے پہنچے. اونٹنیوں کا حبشی لوگ وہاں اونٹنیوں کا دودھ نکالتے ہیں، یہ سودان کے اونٹنیوں کے دودھ نکالے گئے. سب نے دودھ پیے، سب کو بٹھایا، بتاؤ کیا کرنا ہے. وہ ابراہیم اللحیانی پرسوں اس کا میسج آیا تھا، مجھے نہیں چاہیے. ھذا معاف للہ، وہ اردو میں بولتا تھا، ھذا معاف للہ، اللہ کے لیے معاف. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں. حوری جوری کو کیا جواب دے گا تو؟ حوری اور جوری، ایک حوری اس کی بیوی کا نام ہے اور جوری اس کی بیٹی کا نام ہے. میں نے کہا تو حوری اور جوری کو کیا جواب دے گا؟ بولے وہ بھی تیار ہے. دیکھو شیخ میں نے کہا ایسا نہیں، ایک کام کرو کہ آپ جو آدھا آدھا تقسیم کر لو. چنانچہ آدھی زمینیں تقسیم کر دی اور اسی وقت ایگریمنٹ کر لیا جو بھی تھا، اور میں نے دستخط کر دیے. اب ماشاءاللہ دونوں خوش، دونوں میرے پاس آئے، مولانا اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہم اسی پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اسی سے چل رہے ہیں. بس یعنی زمینیں ختم نہیں ہوتی. میں لگا تم نے نبی کی بات کو مانا، وہ برکت ہے، میرے فیصلے کی برکت نہیں ہے. انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا. اپنا حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسے دیتا ہے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب میں آپ کی ایک تشکیل کرتا ہوں. وہ تشکیل یہ کہ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں. اللہ کے احکامات کو مت توڑو. زلزلے آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، لڑائیاں چھڑتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، کرونا وائرس آتا ہے گناہوں کی وجہ سے. شیطان دکھائی نہیں دیتا اور پریشان کر کے چلا جاتا ہے. اسی طریقے پر یہ کرونا وائرس ہے، شیطان کی بہن ہے، دکھائی نہیں دیتی اور پریشان کر کے چلی جاتی. تو شیطان سے بچنے کا تو آسان رستہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بھاگ جائے گا یہ جو بھی ہوگا. لیکن کرونا وائرس سے بچنے کا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بہن بھاگنے کی نہیں. یہ جو شیطان کی بہن ہے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ہاتھ سے بھاگے گی نہیں.
حل کیا ہے اس کا؟ احکامات کو پورا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو. اور اس کا آسان طریقہ بتاؤں، صبح میں صرف ایک دعا پڑھ لو، ایک مرتبہ. صحیح حدیثوں میں آتا ہے، ایک حدیث میں 3 مرتبہ آتا ہے، ایک حدیث میں 1 مرتبہ آتا ہے. پڑھو میرے ساتھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار تو تمہارے نوساری میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہوگی کہیں نہ کہیں تو پڑھی رکھی ہوگی. 26 صورتیں مومن کا ہتھیار ہماری کتاب ہے، اس میں دونوں حدیثیں لکھی ہیں صبح کے اذکار میں کہ جو 3 مرتبہ پڑھ لے یہ دعا صبح اور شام، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. اور جو 1 مرتبہ صبح پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ذمہ دار ہوں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرا دوں گا. بتاؤ، دونوں حدیثیں صحیح ہیں. تو یہ کورونا وائرس سے بچنا ہے اگر آپ کو اور ہم کو، تو احکامات کو پورا کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہم کہتے ہیں. اور میرا جاندار شاندار مالدار والا وظیفہ تو یاد ہے نا بھائی؟ اور بتاؤ جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ جنت کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اب کیا بیان کریں بھئی. صبح ہمارا سفر بھی ہے، مشغولیت بھی ہے، 9:30 تو ویسے ہی بج رہے ہیں، بڑھاپا بھی ہے ہمارا، تو اس لیے انشاءاللہ جنت میں جا کر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اب جتنے سن رہے ہیں، جتنی سن رہی ہیں، جتنے جمع ہیں، یا بعد میں موبائل پر جب بیان جب ریلے ہوگا انشاءاللہ، تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرمائے. اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کا پڑوس ہمیں عطا فرمائے. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ کم وقت کے لیے، دیر کے لیے، جو بھی ترتیب ہے ہمارے ساتھی. دیکھو بھائی کا نام لکھو. فضل بھائی، ہاں، حافظ سلمان، حافظ سلمان. اور بتاؤ جی کیا نام؟ حافظ زید. ہمارے بھائی کا کیا نام؟ مولانا ثاقب صاحب. ماشاء اللہ. اور بولو، اور بولو. واحد چاچا. ہاں، واحد چاچا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ محمد حسین. پانی ہے. عبد المنان صاحب. یہ پیر سے جماعت جا رہی ہے الحمدللہ. کہاں جا رہی ہے؟ یہ جائے گی کچھ بھوج. اچھا اچھا. اور بتاؤ ساتھی بھائی. جی کیا نام؟ جنید بھائی. اور بتاؤ. یہ کچبوچ جاری ہے، کتنے وقت کے لیے جاری ہے؟ چلے ایک چلہ. سید صاحب اعتماد. ماشاء اللہ. ہاں، بہت پرانے ساتھی ہیں ہمارے. سر صاحب یہ بہت پرانے ساتھی. ابھی نوساری میں ہمارے والد صاحب کو دیکھے ہوئے لوگ موجود ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے ہوئے لوگ ابھی نوساری میں نہیں ہوں گے، بہت کم ہوں گے. ایک جماعت. اور بتاؤ. اور بتاؤ. قرب جوار سے آئے ان کو بھی نام لکھوا گے. ہر 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. مسجد جو اپنی جامع مسجد ہے نا، آپ آج کی تاریخ کے بعد 30 سال کے بعد دیکھو تو پہلی سب میں جو لوگ تھے وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے، عمر بھر آگے، دوسری سب آگے سمجھے. تو ابھی نوساری میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ابا کو دیکھا ہے. ایسے بوڑھے بوڑھے لوگ موجود ہیں کہ ان کے ساتھ رہے. ان کا جب ہمارے ابا بیمار تھے یہاں رہے تھے 7 دن حاجی عبدالستار کے یہاں، تو خدمت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. یہ خوبی ہے اس شہر کی. اور بتاؤ. فضل کریم بھائی کی بہت خدمت کی ان لوگوں نے. قاضی صاحب، قاضی عبدالوہاب صاحب. اور فرماؤ. اچھا ارادہ کرو، نکلیں گے انشاءاللہ. اچھا نماز کی پابندی سب کرو گے؟ پکا؟ پکی بات. اچھا چلو. اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص بھی اپنا ہو گیا ایگریمنٹ. اور دوسرا گناہوں کو چھوڑو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے نوساری والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کے پوتوں پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما، ان کے کاروباروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، قرب و جوار سے جو آئے ان کے لیے بھی دعائیں قبول فرما، پورے گجرات کے لیے دعائیں قبول فرما، اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت کرنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد بھی نصیب فرما۔ جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا، ریل کا نہیں ہوگا، کار کا نہیں ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے بھی پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اے اللہ اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا؟ یہ امت جو ہے بہت پریشان ہے، اس امت سے کب تک تو روٹھا رہے گا؟ اے اللہ اس امت کو سکون کا سانس دے دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک مختوم میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے خوش ہو جا، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہ نوساری کی جامع مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ جتنی مائیں بہنیں آمین کہہ رہی
نہیں ہیں ان کی جھولیاں بھی بھر دے، ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے، جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے ان تمناؤں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کی تمناؤں کو پوری فرما۔ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ حشر کے میدان میں جب تیرے سامنے ہم آئے تو تیرے ساتھ تو یہ کہہ رہا ہو، انہیں جانے دو یہ تو اپنا آدمی ہے، تو یہ کہہ رہا ہو انہیں جانے دو یہ تو اپنا آدمی ہے، انہیں جانے دو یہ تو اپنی بہن ہے، اپنا آدمی ہے، یہ تو اپنے گھر والا اپنا ہے، آپ اس کو جانے دو۔ اس طرح کا تیری ستاری کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس کے غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتے رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک قمریاں چہچہاتی رہے آپ پر رحمت نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے آپ پر رحمت نازل فرما اور تیری شان نازل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اچھا بھائی بتاؤ مسافہ کرنا ہے یا خالی سلام کر لوں؟ جلدی فیصلہ کرو، آپ تو سب ہمارے گھر والے ہو، مسافہ کرنا ہے کہ سلام کرو؟ سلام کر لوں؟ مسافہ کرنا ہے؟ مسافہ کرنا ہے یہاں سے لائن لگاؤ، رومال دو، میں جو ہے رومال میں مسافہ کروں گا، چلے گا؟ چلو آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ لائن